رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید ہمارے علماء کرام، جمہور علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ یزید فاسق اور فاجر تھے۔ یزید کون تھے؟ فاسق اور فاجر تھے۔ ہمارے علماء کا یہ صاف فیصلہ ہے اور یہ صاف و متفقہ فیصلہ ہے۔ پھر آگے چلیے، لیکن کسی عالم نے ہمارے علماء میں دیوبندی کی بات نہیں کرتا، اہل سنت والجماعت کے جمہور علماء نے اسے فاسق اور فاجر مانا ہے، لیکن کسی نے اسے کافر نہیں مانا، کافر نہیں مانا۔ ایک بات۔ دوسری بات، میں اسے اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ کنعان۔ وہ تو صریح کا کفر میں شامل تھے، صریح کافر تھے، اور جب طوفان نوح آیا قرآن اس کا پورا تذکرہ کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی بچانے کی اللہ سے درخواست بھی کی۔ اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں، تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک وجہ بتائی کہ تمہارے اہل اور خاندان کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں کتنا ہی کرتے رہیں، دعویٰ اس کا قبول ہوگا جو تمہاری اتباع کرنے والا ہوگا۔ اگر تمہاری اتباع کرنے والا نہیں ہوگا تو تمہارے خاندان، تمہارے نسب سے اور تمہارے گھرانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آج کے زمانے میں کنعان کا نام لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام کو برا کہنے کی کسی کو جسارت ہو سکتی ہے؟ کسی کو ہمت ہو سکتی ہے کہ کنعان برا تھا اور اس کے باپ حضرت نوح علیہ السلام تھے؟ نوح علیہ السلام پر کوئی بات کرتا ہے؟ کسی کی ہمت ہے؟ بلکہ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ہم تمام آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے ان سب پر ہمارا ایمان، اور جتنے پیغمبر آئے ان سب پر ہمارا ایمان۔ ہم نبی کی نبوت، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی نبوت کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی نبوت کو مانتے ہیں۔ ان پیغمبروں پر جو کتابیں نازل ہوئی، جو صحیفیں نازل ہوئی، ان سب کو مانتے ہیں۔ تو ہم کنعان کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام پر کوئی گندی بات کرتے، کوئی کسی طرح کی توہین کی بات کرتے؟ بلکہ ہمارا تو عقیدہ اور ہم سب کا اعلان یہ ہے، اور آپ کا دل بھی کہے گا، جو بھی حضرت نوح علیہ السلام پر کنعان کی وجہ سے کوئی بات کہے گا اس کا ایمان اس کے دل کے اندر باقی نہیں بچے گا۔ اب آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے، علماء جانتے؟ تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ کی وجہ سے ان پر طعن اور ان کے اوپر تنقید کرنا جائز ہو سکتی ہے؟ بالکل جائز نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، قرآن اس کا تذکرہ کرتا نہیں، تبت یدا ابی لہب، چچا تھے، نہیں مانے آخر تک، نہیں ہدایت کی توفیق انہیں ملی، تو کیا چچا کی وجہ سے حضرت محمد رسول اللہ پر تنقید کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کہی جا سکتی ہے؟ جب ان پر نہیں کہی جا سکتی تو حضرت امیر معاویہ پر کس طرح اجازت ہوتی ہے لوگوں کو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو بنیاد بنا کر کے اور ان کی بنیاد بنا کر کے پھر حضرت امیر معاویہ کی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کا چولا پہنا ہے اور یہودیت کے اسی مزاج کے ساتھ ہیں اور یہودیت کی اسی حالات کے ساتھ ہیں جو تھوڑی تھوڑی بات پر اسلام سے لوگوں کو متنفر کریں گے۔ اسلام کے جو ستون ہیں، اسلام کی جو اصل ہیں اور اسلام کا جو ذریعہ ہے، دین کا جو ذریعہ ہے، جب صحابہ سے ایمان اور یقین ختم ہو جائے گا تو قرآن پر ایمان کیسے باقی رہے گا؟ حدیث پر کیسے ایمان باقی رہے گا؟ شریعت پر ایمان کیسے باقی رہے گا؟ صحابہ نے ہمیں بتایا نماز ایسے پڑھو، صحابہ نے ہمیں بتایا زکوٰۃ ایسے دو، صحابہ نے ہمیں
ایسے کرو, صحابہ نے ہمیں بتایا عمرہ ایسا کرو, کیونکہ انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ کو دیکھا تھا. اور اسی اعتبار سے ہمیں بتا رہے ہیں صحابہ کو بیچ سے ہٹا دو, بچے گا کیا؟ ہے ہماری اوقات حضرت محمد رسول اللہ تک پہنچنے کی بغیر صحابہ کرام کی؟ تو میرے عزیزو, تو پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو بات کہی جاتی ہے اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ میں حضرت امیر معاویہ کا نکلنا ہی بہتر تھا. آپ یہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صحابہ کی جماعت اور دوسرے صحابہ کے خلاف کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں ایک آیت ہے, میں حافظ نہیں ہوں, مجھے یاد نہیں ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, پھر اس کے آگے بات کرتا ہوں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. قرآن کی آیت ہے. قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھیے. علماء بیٹھے, میں ان کی ذمہ داری کے ساتھ بات یہ عرض کر رہا ہوں. علماء بیٹھے ہیں, ان کی سرپرستی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. قرآن کی اس آیت کا مصداق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی سے پہلے کسی اور کو اس کا مصداق آپ کب قرار دیں گے؟ اب کبھی ایسی جنگ ہوئی نہیں, اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے بعد بھی آج تک ایسی جنگ ہوئی نہیں. بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس آیت کا مصداق کون؟ اس آیت میں مطلب کیا ہے کہ جب دو جماعتیں مومنین کی آپس میں لڑیں, آپس میں قتل و قتال کریں. لفظ قتل و قتال کا ذکر آیا ہے, یہ نہیں ہے کہ اختلاف رائے کریں. بات سمجھیے گا, قتل و قتال کی بات آئی ہے, اختلاف رائے کی بات نہیں. یعنی آپس میں لڑیں تو قرآن کہتا ہے تو پھر ان کے آپس میں صلح کرا دو. لڑنے والے حضرت علی المرتضی, سامنے ہے حضرت امیر معاویہ, علی المرتضی کے ساتھ میں بھی صحابہ کی جماعت, اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ میں بھی صحابہ کی جماعت ہے نہیں. اب اس کی مراد یہی ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا فَصْلِحُوا. اب کیا کرنا ہے؟ ان کے درمیان میں صلح کرنا ہے. قرآن کی اس آیت کے مصداق کون ہے؟ یہ تو اللہ کو کرانا تھا, اور میں نے پہلے ہی بتا دیا صحابہ کرام سے اگر کوئی کام ہوتا ہے, اللہ نے جب انہیں پسند کیا ہے, اللہ نے جب انہیں چنا ہے, ان سے جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کراتا ہے. کون کراتا ہے؟ اللہ کراتا ہے. اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ اس آیت مبارکہ سے حضرت علی المرتضی اور حضرت امیر معاویہ یہ دونوں جماعتیں مراد ہیں, تو میرے عزیزو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ میں آپس میں جنگ کیوں نہیں ہوئی؟ سوال ہوگا نا. نبی زندہ ہیں, نبی حیات ہیں, تو کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کے رہتے ہوئے اگر کوئی اس آیت کا مصداق بنتا, بات سمجھیے گا, کوئی اس آیت کا مصداق بنتا, اس کی مراد بنتا اور اس کی وجہ بنتا, تو میرے عزیزو دنیا کہتی نبی موجود ہیں پھر بھی ان کے ساتھی آپس میں لڑتے ہیں. نبی موجود ہیں پھر بھی ان کے آپس میں لڑتے ہیں, ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہیں, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے. کرتی نہ سوال دنیا بات کہتی, بات کی بات کرتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو یہ سبق دینے کے لیے منافقوں کے سردار کو اپنی قمیص بھی پیش کی ہے اور جنازہ بھی پڑھا. نہیں ہے روایت میں, حدیثوں میں نہیں آتا. جو منافقوں کا سردار ہے بیٹا
اس منافق کا بیٹا یقینی طور پہ سچا صحابی اور دل کے اندر انتہائی جذبے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اپنی قمیص کفن کے لیے دے دیجئے اور آپ ہی جنازہ پڑھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کیوں تیار ہوئے؟ تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ اصحاب محمد کے سامنے ہے۔ ویسے دنیا دعویٰ بہت کرتی ہے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو بہت مانتے ہیں، لیکن بات پڑی تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑا، بات پڑی تو اپنی قمیص بھی نہیں۔ تو نبی کے زمانے میں تو بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ صحابہ کا آپس میں اختلاف اس طرح ہو کہ ایک دوسرے میں تلواریں نکل جائیں۔ دنیا کہتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، پھر بھی یہ لڑتے ہیں۔ پھر کب ہونا تھا؟ نبی کے دنیا میں جانے کے بعد، دوسرا مرحلہ، نبی کے دنیا میں جانے کے بعد صحابہ کے علاوہ